والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نورا من نور اللہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، سورہ ملک کی پہلی آیت کریمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اس سورہ پاک کی بڑی عظمت، بڑی برکت اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر اس سورہ پاک کا بڑا مقام اور بڑی شان ہے۔ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کو بڑا پسند ہے اس سورہ پاک کو پڑھنے والا۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اس کی پسندیدگی کے حوالے سے پہلے ادوار کے اندر اہل عرب جب سفر کرتے تو چونکہ عرب کے اندر ریت کا لک و دک صحرا ہے، وسیع و عریض، دور دور تک تا حد نگاہ نہ کوئی آبادی ہوتی تھی، نہ کوئی سایہ دار درخت ہوتا تھا۔ لوگ جب سفر کرتے تو اپنا ضرورت کا سامان ساتھ لے کر چلتے اور ایک چھوٹا سا خیمہ بھی لیتے، جسے عام چوبداری بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جہاں کہیں سفر کرتے کرتے تھک ہار جاتے اور محسوس کرتے کہ اب سفر کرنا مشکل ہے، اپنی سواری کو روکتے اور جو اپنے پاس چھوٹا سا خیمہ ہوتا، وہ چوبداری ہوتی، اسے نصب کر لیتے اور اس کے سائے میں آرام کرتے۔ جب ٹھنڈ ہو جاتی تھوڑا آرام کر لیتے، طبیعت سنبھل جاتی تو پھر آگے سفر رواں دواں کر دیتے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے ایک صحابی، آقا علیہ السلام کے ایک غلام سفر کے لیے نکلے۔ دوران سفر انہیں تھکن محسوس ہوئی تو اسی طرح حسب معمول انہوں نے ایک جگہ پہ اپنا وہ چھوٹا سا خیمہ نصب کیا، اپنے اونٹ کو بٹھا دیا۔ اس خیمے کے اندر جب داخل ہوئے تو پھر آواز آئی تبارک الذی بیدہ الملک۔ جب یہ آواز، خوبصورت اور مبارک آواز رس گھولتی ہوئی اس صحابی رسول کے کانوں تک پہنچی تو پھر وہ صحابی رسول دیکھنے لگے پڑھنے والا کون ہے۔ اپنے اس خیمے میں جو ابھی اپنے ہاتھوں سے نصب کیا ہے اس کے اندر تو کچھ نظر نہ آیا۔ باہر نکلے، آگے پیچھے ارد گرد دور دراز تک جہاں تک نظر کام کرتی تھی دیکھا، پڑھنے والا نظر نہیں آتا، لیکن تلاوت برابر جاری ہے۔ ایک آیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، یکے بعد دیگرے وہ قاری پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ سورہ پاک مکمل ہو جاتی ہے اور اس صحابی رسول کو پڑھنے والا ملتا نہیں۔ آگے پیچھے بھی جا کے دیکھ لیا، بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، دل تذبذب کا شکار ہوا، مغموم تھا۔ عجیب ماجرا ہے، عجیب کہانی ہے
کہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا، اور سورہ پاک کو مکمل کر گیا۔ پریشان تھے کہ پھر دل میں خیال آیا، پھر ذہن میں ایک سوچ آئی کہ جب واپس مدینے جاؤں گا تو اس ماجرے کو اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں رکھوں گا، حضور میری اس الجھن کو سلجھا دیں گے، اس نقطے کو حل کریں گے، اس راز سے پردہ ہٹائیں گے، میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو یہ عقیدہ ایک صحابی رسول کا ہے۔ یہ ہمیں بڑے سبق اور بڑے درس کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اصحاب رسول کا ہر دور کے اندر یہ ایمان رہا، اور عشاق اور غلامان مصطفیٰ کا آج بھی یہ ایمان ہے۔ غلام اور امتی جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہر غلام کے ہر کیلو کال اور اس کے حال سے باخبر ہوا کرتے ہیں، وگرنہ وہ دور دراز سفر کر رہے تھے، مدینہ پاک سے بڑے دور تھے وہ صحابی رسول، ان سے وہاں معاملہ پیش آیا، حضور مدینہ پاک کے اندر ہیں، تو حضور کیسے بتا دیتے؟ صحابی جانتے تھے اللہ نے حضور کو ایسا علم عطا کیا ہے، حضور جہاں بھی ہوں اپنے غلاموں کو مشاہدہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات درست ہے، ہمیں ایک غلط فہمی کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے کہ حضور کو علم نہیں، معاذ اللہ یہاں کا علم نہیں، وہاں کا علم نہیں۔ یاد رکھیں اللہ نے اپنے حبیب لبیب کو لامحدود علم عطا فرمایا ہے، نہ حضور کا علم محدود ہے اور نہ مقید، ہر قید سے ماورا ہے، ہر حد سے بالا تر ہے۔ حضور کا علم، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور اپنے آپ سے جانتے ہیں، حضور اللہ کے عطا کرنے سے جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ علم سے آپ کو ہر چیز کی شناسائی ہے۔ اور اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا خود کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کریم جل وعلا نے، آپ فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهُ بَيْنَ صَدَيَّ، اللہ رب العالمین نے جب اپنے شایان شان اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، فوجدت بردہ بین صدیہ، تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنی چھاتی میں محسوس کیا، فعلمت ما فی السماوات والارض، اور میں وہ سب کچھ جان گیا جو زمین و آسمان کے اندر پوشیدہ ہے۔ حضور کا فرمانے علی شان ہے، فعلمت ما فی السماوات والارض، پس میں وہ سب کچھ جان گیا جو زمین و آسمان کے اندر ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر چیز کے بارے میں اللہ کے اذن سے علم رکھنے والے ہیں۔ اور پھر امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جود و کرم کا مظہر ہیں، اور لوح و قلم کا علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کا حصہ ہے۔ اور پھر حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ کے اس شعر کے آخری مصرعے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں علمہما ان یکون سطر من سطور علم ہی و نہر من بحور علم ہی، فرمایا کہ لوح و قلم کا علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم کے دفتر کی ایک سطر ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم کے سمندروں کی ایک نہر ہے۔ حضور کو وہ علم اللہ نے عطا فرمایا جو نہ کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ کبھی آیا ہے۔ تو حضور جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ عقیدہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ حضور کو پتہ ہے کہ میرے غلام کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ بہرحال وہ صحابی رسول جب اپنے اس سفر کو ختم کر کے واپس پلٹے تو مدینہ پاک میں پہنچے
تو پھر گھر نہیں گئے، سیدھے بارگاہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچے اور جا کے اپنا سوال دست دراز کر دیا، میرے حبیب ایسا واقعہ پیش آیا ہے، مہربانی فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے غلام، جہاں پر تم نے خیمہ نصب کیا تھا وہاں پر کسی مرد حق کی قبر تھی، کو مرد خدا وہاں آرام پذیر تھا، تم نے خیمہ لگا لیا، معلوم نہیں ہوا زمین اوپر سے برابر تھی، تو وہ اندر بیٹھا اللہ رب العالمین کے لا ریب اس قرآن اور اس کتاب سے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بتایا، ہی المنجیۃ ہی المجادلہ، فرمایا کہ یہ سورہ پاک اپنے پڑھنے والے کو بچا لیتی ہے، ہی المجادلہ، اور اپنے قاری کے لیے رب سے جھگڑتی ہے۔ اگر پڑھنے والا، اس سورہ پاک کی تلاوت کرنے والا روز قیامت کسی وجہ سے بخشا نہ جائے، بخشش اس کا مقدر نہ بن سکے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سورہ پاک رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہی المجادلہ، جھگڑا کرتی ہے اور جھگڑا کرے گی، اپنے اس قاری کے واسطے اللہ کی بارگاہ سے بخشش مانگے گی اور عرض کرے گی، پروردگار عالم میرے اس قاری کو بخش دے جو ساری زندگی میری تلاوت کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا یہ بخشش کے لائق نہیں، یہ سورہ پاک کہے گی پھر مجھے اپنے کلام سے نکال دے، اگر کلام سے نہیں نکالتا تو اسے معاف کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سورہ پاک اپنے قاری کو رب سے بچاتی بھی ہے اور رب سے بخشواتی بھی ہے۔ ہی المنجیۃ ہی المجادلہ، حضور نے فرمایا اپنے قاری کو یہ بچاتی بھی ہے اور اس کے لیے جھگڑتی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے، چھڑا لیتی ہے۔ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، اس سورہ پاک کو پڑھنے والا اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا، اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ جس کی زندگی اطیع اللہ و اطیع رسول کا مصداق رہے، اور جس کی زندگی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کے گرد گھومتی رہے، وہ انسان یہاں بھی زندہ ہے، قبر و حشر میں بھی زندہ ہے، مر کے بھی اسے موت نہیں آتی، اللہ اسے حیات جاودانی عطا فرما دیتا ہے۔ پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اور پھر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پسند کرتے ہیں، یہ چاہت رکھتے ہیں کہ اس سورہ پاک کو بندہ یاد کرے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور کی یہ چاہت ہے، حضور پسند فرماتے ہیں کہ اس سورہ پاک کو، ہذہ السورہ، اس سورہ پاک کو فی قلب کل رجل و امرأۃ من امتی، فرمایا میری امت میں سے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو یاد کرے، اس کو پڑھے۔ حضور کی یہ پسند ہے، حضور کی یہ چاہت ہے، حضور کی یہ تمنا ہے۔ آج ہم اپنے پیاروں کی چاہتوں کو تو بڑے پیار سے اور بڑی مہربانی سے پورا کرتے ہیں نا، کتنے ہی مشکل میں کیوں نہ پھنسے ہوں، کتنے ہی ہمارے ہاتھ تنگ کیوں نہ ہو جائیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آج میرے بچے نے یہ آرزو کی ہے، آج میری ماں نے کہا ہے کہ ایسا کر لینا۔ اپنے پیاروں کی چاہتوں کو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی پورا کر لیتے ہیں، مشکل سے بھی پورا کرتے ہیں، مجبوری میں بھی آ جائیں پھر بھی پورا کرتے ہیں۔ تو ہم سے ہمارے محبوب نبی، ہمارے کریم رؤوف الرحیم نبی چاہ رہے ہیں کہ سورہ پاک کو حضور پسند کرتے ہیں، اس کے پڑھنے والے کو پسند کرتے ہیں، حضور چاہتے ہیں کہ اسے یاد کیا جائے۔ ہر ایک میرے غلام کی دل کی تختی پر اس سورہ پاک کو ہم نقش کر لیں، حضور کی یہ چاہت ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، حضور کی چاہت کو چاہ لو، حضور کی پسند کو پسند کر لو،
اور حضور کی پسند کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ ہر کوئی چاہتا ہے مجھے بارگاہ محبوب کے اندر مقام محبوبیت مل جائے۔ آقا نے ہمیں رستہ عطا کر دیا۔ میری بارگاہ میں محبوب ہونا چاہتے ہو، میری پسند اور چاہت یہ ہے کہ سورہ ملک کو یاد کر لو، ہر روز عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو، تو سامعین سی وقار یاد کر کے پڑھو گے، حضور کی بارگاہ کے اندر محبوب ہو جاؤ گے، بارگاہ خدا میں بھی محبوب ہو جاؤ گے، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی محبوب ہو جاؤ گے۔ محبوب تو ہر ایک ہونا چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے اللہ رسول کی ہمیں بارگاہ کے اندر قرابت ہو نصیب، مقام محبوبیت پہ ہم فائز ہو جائیں، لیکن عمل نہ کریں۔ عمل تو تھوڑا بہت کرنا ہی پڑے گا نا، محنت اور مشقت تو کرنی ہی پڑتی ہے نا۔ کھانا سامنے رکھا ہو تو کوئی کہے کہ ایسے میرے پیٹ میں داخل ہو جائے، وہ تو نہیں ہوتا۔ چاہے ساری زندگی پڑا رہے، تھوڑی حرکت کرے گا، تھوڑی کوشش کرے گا، نوالا توڑ کے منہ میں ڈالے گا تو وہ منہ میں جائے گا اور منہ کے ذریعے پیٹ میں پہنچے گا۔ تو تھوڑی حرکت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو پھر مقام اور انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب ہوتا ہے۔ حضور پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، تو حضور کی چاہت کو چاہ لو۔ ویسے بھی ربیع الاول شریف کی آمد ہے، کوشش کرو اس سورہ پاک کو یاد کرنے کی۔ 30 آیتیں ہیں، کوئی لمبا چوڑا یا مشکل کام نہیں ہے۔ ایک آیت بندہ روز یاد کرے تو 1 مہینے میں یاد ہو جائے گی۔ ہر روز عشاء کے بعد معمول بناؤ اس سورہ پاک کو پڑھنے کا۔ اس سے بڑی اور کیا گارنٹی اور دلیل ہو سکتی ہے؟ اگر ہم کمزور ہیں، ماٹھے ہیں، رہ جاتے ہیں عمل کی دنیا میں سے لوگوں سے پیچھے، تو پھر یہ سورہ پاک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرے گی، ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگے گی، ہمیں رب کے عذاب سے چھڑائے گی اور بچائے گی۔ تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا بھارا نہیں ہے، بڑا سستا اور بڑا آسان اور بڑا بہترین سودا ہے۔ کر لو اور یاد کرو اس سورہ پاک کو، اور اس آنے والے ربیع الاول شریف کے اندر معزز سامعین عزیز وقار عشاء کے بعد پڑھ کے اس سورہ پاک کو بارگاہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کرو، تاکہ بارگاہ محبوب کے اندر بھی مقام محبوبیت نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے جہاں دنیا کے لیے اور اپنوں کے لیے ہم شب و روز کوششیں کرتے ہیں، انتھک محنتیں کرتے ہیں، مر جائیں تو سارا کچھ یہی رہ جانا ہے، ساتھ نہ کوئی لے کے گیا نہ کسی نے لے کے جانا ہے، سب کچھ چھوڑ دینا ہے ہم نے یہاں پر۔ تو اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایک محنت کش صبح سے شام تک غور کرے اور دھیان کرے کہ صبح سے شام تک اس نے اپنے لیے کیا کمایا ہے، تو پھر حقیقت روز روشن کی طرح کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پیسے کمائے ہیں، کپڑے کمائے ہیں، کوئی بھی چیز کمائی ہے تو وہ گھر والوں کے لیے ہے، خاندان والوں کے لیے ہے، اپنے لیے کیا کمایا ہے؟ نہ کوئی نماز پڑھی، نہ تلاوت کی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی اوراد و وظائف کیے، سارا دن گپیں ہانکتے ہوئے اول فول بکتے ہوئے دن گزر گیا، یا محنت مشقت کرتے کرتے سر توڑ انتھک محنت کر رہے ہیں اور اپنے وجود کو تھکا دیا، توڑ دیا، اپنے لیے کیا کیا ہے؟ بس اس سوچ کو اگر سوچ لیں تو ہماری زندگی سمجھ جاتی ہے۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو کم از کم ہم عشاء کے بعد اس سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ ایک تو زیارت قرآن کا شرف نصیب ہو جائے گا، تلاوت قرآن کا شرف نصیب ہو جائے گا، اور اس سورہ پاک کو پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اور روح کو سکون مہیا کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو معزز سامعین عزیز وقار اپنے لیے بھی کچھ کرنا سیکھ لیں اور اس سورہ پاک کو یاد کریں اور اسے پڑھیں۔ حضور کی بارگاہ کے اندر اگر مقام محبوبیت چاہتے ہو تو پھر اس سورہ پاک کو حفظ بھی کر لو اور عشاء کے بعد پڑھنے کی عادت بھی بنا لو۔ زبانی پڑھو گے یا دیکھ کے پڑھو گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام برابر خوش ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس واسطے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم عمل کی دنیا میں بڑے پیچھے ہیں، بہت دور رہ چکے ہیں، اور یہ میلاد شریف کا آج کا خوبصورت تحفہ یہ لے جائیں، ربیع الاول شریف میں یہ کوشش کریں اسے یاد کرنے کی، حضور کی بارگاہ میں اپنی والہانہ عقیدتوں اور محبتوں کا ہم نے نذرانہ پیش کرنا ہے، درود پاک بھی پڑھا جائے اور اس طرح کے عمل بھی کیے جائیں۔ معزز سامعین عزیز وقار، وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، تو اس لیے عمل کریں، اپنی جبینوں کو سجدوں سے آباد کریں، اپنی صبح کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں، اپنی شام کا اختتام قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے لیے کچھ کریں، اپنے لیے کچھ بنائیں، زاد راہ اپنے پاس ہوگا تو بات بنے گی۔ ہم حقیقت بات ہے کہ میں جہاں پر اپنے عقیدے کا تحفظ کرتا ہوں وہاں پر اصلاحی گفتگو بھی اس لیے کرتا ہوں کہ ہم صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائیں، اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر اللہ رسول کے باادب اور عمل گزار اور عبادت گزار بندے بننے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ہماری زندگی بڑی مختصر ہے، نہ جانے جو سانس اندر گیا یہ پلٹ کے واپس آئے یا نہ آئے، تو اس مختصر زندگی کے اندر جو ایک سانس کی محتاج ہے، ایک سانس کی محتاج، یہ سانس 100 سال چلتا رہے اور چاہے تو 1 منٹ بھی نہ چل سکے، تو ہم اپنی اس فانی دنیا کے اندر رہ کر اپنے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کر لیں۔ اپنے لیے آج اچھا عمل ہوگا تو کل ہماری اولاد یا ہمارے عزیز و اقارب بھی ہمارے لیے کچھ اچھا کر پائیں گے، اور نہ بھی کریں تو کم از کم ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح اور کامیاب ہو سکیں، اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو سکیں۔ تو اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار، کوشش کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں عبادت اور اچھے کاموں کے اندر۔ ہماری مساجد خالی ہیں، ہمارے قرآن پڑھے پڑھے بوسیدہ ہو رہے ہیں، تو فقط نعرے لگانے سے بات نہیں بنتی جب تک ہم عمل کی دنیا میں میدان عمل میں نہ آ جائیں۔ اس لیے ایک یہ بھی گزارش ہے کہ جمعے کے دن تھوڑی کوشش کیا کریں جلدی آنے کی، تاکہ کچھ زیادہ واز ہو سکے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں آپ آئیں تو میں بات کو شروع کروں تو دیر ہو جاتی ہے، پھر وقت سے تجاوز کرنا یہ بھی نامناسب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بات تو جو چل رہی ہو اسے پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو سنوارنے کی۔ ہمارا یہ جو وقت یہاں گزر رہا ہے اللہ کی یاد میں اور اللہ کے گھر میں، یہ ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا سامان ہے۔ ایک بات آخری عرض کر دوں معزز سامعین عزیز وقار، ایک دور کے اندر ایک بندہ، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ فصل کی رکھوالی کر رہا تھا کہ پرندے پڑتے تھے نا، جیسے چڑیاں آتی ہیں اور وہ خوشے کھا جاتی ہیں، تو وہ موڑ رہا تھا، اڑا رہا تھا، اسے ایک ہیروں کی تھیلی مل گئی، لیکن وہ جانتا نہیں تھا یہ ہیرے ہیں، بڑی قیمتی ہیں، بڑی قدر و منزلت ہے ان کی دنیا کی نظر میں۔ وہ ایک ایک دانہ نکالتا بیٹھا ہوا، جیسے وہ چڑیاں آتی پرندے آتے تو وہاں سے پھینک دیتا، وہ اڑ جاتے۔ وہ بڑا خوش ہوا، مجھے اب پتھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واہ کافی سارے مجھے مل گئے ہیں۔ تو معزز سامعین کیا ہوا، ایک دانہ اس کے پاس رہ گیا تو شام ہو گئی، وہ گھر کو آیا تو رستے میں اس نے اس ایک ہیرے کو اپنے ہاتھوں میں ایسے ایسے نا وہ لوٹ پوٹ کر رہا تھا، اچھال رہا تھا، جوہری کی نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا بابا جی یہ دانہ مجھے نہیں دے دیتے؟ بابے نے کہا کہ سارے میرے پاس تو ایک تھیلی بھری پڑی تھی، سارے ہی میں نے پھینک دیے، ایک رہ گیا، تو ہی لے لے۔ اس نے کہا پھر اتنے پیسے دے دوں؟ اتنے میں دوسرا جوہری آ گیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا نہیں مجھ سے اتنے لے لو۔
قیمت میں اضافہ ہونے لگا، لوگ جمع ہو گئے، جیسے ہماری عادت ہوتی ہے دیہاتی لوگوں کی یا عام لوگوں کی کہ جہاں پر بھی کچھ معاملہ دیکھا تو جمع ہو جاتے ہیں۔ کافی لوگ جمع ہو گئے، دو چار جوہری آ گئے، اس کی بولی لگنے لگی۔ جیسے جیسے ہیرے کی قیمت بڑھتی جاتی بابا روتا جاتا۔ لوگوں نے کہا بابا اب تو تیرے رونے کے دن ختم ہو چکے ہیں، اب تجھے رونا نہیں چاہیے، اب نہ تجھے یہاں کسی کھیت میں بیٹھ کے کھیت کی رکھوالی کرنی پڑے گی، اتنے پیسے مل جائیں گے، تیری یہ بڑھاپے کی زندگی بڑی آسانی سے گزر جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اپنے مقدر پہ رو رہا ہوں۔ بابا وہ کس لیے؟ کہتا ہے اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں تھا اس ہیرے کی قدر و منزلت کا عالم کیا ہے، اگر معلوم ہوتا تو میں وہ ضائع نہ کرتا، اگر ایک ہیرے کی اتنی قیمت مل رہی ہے وہ پوری تھیلی میرے پاس ہوتی تو پھر کیا عالم ہوتا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کل میزان پہ جب ایسے اس ترازو پہ ہمارے عمل تلیں گے، ہمارے وقت جو ہم نے دنیا کے اندر اچھے اور برے کاموں میں صرف کیا ہوگا، وہ ہماری زندگی کا وقت جب اس ترازو کے پلڑے میں تل رہا ہوگا تو اے بندگان خدا پھر تم اس نادان بوڑھے کی طرح رو رہے ہوگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا نہیں تھا اس ہیرے کی قدر و منزلت کیا ہے۔ فرمایا تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس ہیرے کی طرح ہے اور پھر ان ہیروں کی طرح ہے۔ یاد رکھو جو میزان پر ترازو میں آئیں گے ان کا عالم کچھ اور ہوگا، جو ضائع کیے ہوں گے ان کا عالم کچھ اور ہوگا۔ سامعین اسی وقار جیسے وہ ایک ہیرے کی قدر و منزلت جان کر باقی ہیروں کی قدر و منزلت کے حوالے سے رو رہا تھا، اسی طرح ہمارا جو وقت اللہ رسول کی یاد میں گزرے گا اس کی شان و شوکت اور قدر و منزلت اس ہیرے کی طرح ہوگی جس کی قیمت لگ رہی تھی، اور ہماری زندگی کے وہ لمحات جو ضائع ہو گئے فسق و فجور کے اندر، جو دنیا کے نشیب و فراز اور لہو لہب کی نظر ہو گئے، ان کی حیثیت ان ہیروں کی طرح ہوگی جو بابے نے چڑیاں اڑانے میں ضائع کر دیے۔ پھر جیسے وہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا اگر میرے پاس باقی ہوتے تو کیا عالم ہوتا، ایسے ہی حضرت انسان کف افسوس ملتے ہوئے قیامت کے دن جب اس کے اعمال تل رہے ہوں گے تو پھر وہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوگا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کا سارا وقت اللہ رسول کی یاد میں صرف کر دیا ہوتا، اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہوتا، نبی کی ذات میں درود پڑھتے ہوئے گزار دیا ہوتا، تو آج میرے اس زندگی کے گزرے ہوئے وقت کی بڑی قدر و منزلت ہوتی، میں بارگاہ خدا کے اندر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جاتا۔ تو اس لیے ہمارے ان گزرے ہوئے لمحات کی بڑی قدر و منزلت ہوگی اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر، جو ہم اپنی مرضی سے اپنی عقیدت اور محبت سے اللہ رسول کی یاد اور اللہ رسول کی محبت میں گزارتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی مختصر زندگیوں کو اللہ کریم ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی یاد کے ساتھ مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔